ہزار کتب خانہ ایک طرف اور باپ کی نگاہ ملتفت ایک طرف۔ زندگی وہ فرحت ہے جس میں خودی کو عمل کے بے شمار مواقع ملتے ہیں۔ موت اس کا پہلا امتحان ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اسے اپنے اعمال کی شیرازہ بندی میں کتنی کامیابی ہوئی۔ یاد رکھیں، علم 4 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اول تاریخ، دوم مطالعہ، سوم کائنات، چہارم وحی۔ قطرہ سمندر میں مل کر فنا ہو جاتا ہے اور میں قطرہ رہبر سمندر بننا چاہتا ہوں۔ عالم قلم پر چلتا ہے اور صوفی قدم پر۔ انسان قدرے مختار ہے، قدرے مجبور، لیکن جب اس ہستی کی طرف چلا جو کاملہ مختار ہے تو زندان جبر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ مذہبی زندگی 3 قسم کے ادوار سے گزرتی ہے۔ اول ایمان، جہاں انسان ہر چیز کو بے دلیل لیتا ہے۔ دوم دور فکر، سوم معرفت۔ مسلمان کے لیے جائے پناہ صرف قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو صرف پڑھا نہ کرو، سمجھا بھی کرو۔ مہمان نوازی پیغمبروں کا خاصہ ہے اور فقر کی پہلی منزل کسب حلال ہے۔ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے عبادت ہی کی ایک شکل ہے۔ یقین ایک عظیم قوت اور انصاف ایک بیش بہا خزانہ ہے اور صبر ایک عظیم سعادت ہے۔ آج کل تعلیم زیادہ ہے اور علم کم، جبکہ پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم۔ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ غلامی بہت بڑی لعنت ہے اور محکومی بھی۔ دل ایک ایسی چیز ہے جو امیر کے پہلو میں نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، حضور کا عاشق دنیا میں کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آغاز۔ تم کامیابی اور ناکامی پر نظر نہ کرو، اپنے مقصد تخلیق کو پہچانو اور جدوجہد کیے جاؤ۔ زندگی دوسروں سے قرض نہیں لی جا سکتی، اسے خود اپنی روح کے اندر روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ جو شخص اپنی عظمت کے گیت گائے وہ کبھی عظیم نہیں ہو سکتا۔ ایک بڑے استاد کی حیثیت سورج کی سی ہے جو اپنی روشنی اور حرارت ہر چیز تک بے کم و کاست پہنچاتا ہے۔ وہ گھر 1000 صد تحسین کے قابل ہے جس میں روزانہ صبح قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ مومن ریشم کی طرح نرم اور فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے۔